ذرا ان دو تصویروں کو دیکھیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا بلب یا کون سا روشنی کا ذریعہ زیادہ روشن ہے، یا دونوں کی چمک ایک جیسی ہے؟ تقریباً 5 سیکنڈ لیں اور سوچیں کہ آپ کو کون سا بلب زیادہ روشن لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بھی میری طرح ہیں، جب میں نے پہلی بار یہ تصویریں دیکھیں تو مجھے لگا کہ بائیں طرف والا زیادہ روشن ہے نا؟ لیکن اصل میں دونوں کی چمک ایک جیسی ہے۔ دونوں بلب ایک ہی چمک کے ساتھ روشن ہو رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ پہلا روشنی کا ذریعہ دوسرے روشنی کے ذریعے سے زیادہ روشن ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ماحول میں موجود روشنی کی مقدار اہم ہے۔ وہی روشنی کا ذریعہ ہمیں مدھم روشنی والے ماحول میں زیادہ روشن لگتا ہے۔ یہ پہلی تصویر ہے۔ کمرہ مدھم روشنی والا ہے، لیکن کمرے میں کچھ زیادہ قدرتی روشنی نہیں آ رہی۔ لیکن ایک کمرے میں جہاں کافی قدرتی روشنی آ رہی ہو، وہ دوسری تصویر ہے، وہاں روشنی کا ذریعہ اتنا روشن نہیں لگتا، وہ تھوڑا سا مدھم لگتا ہے۔ یہ واقعی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، اصل میں آپ اپنے حواس پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہماری آنکھیں ہر کمرے کی روشنی کے حساب سے خود کو ڈھال لیتی ہیں، اسی لیے ہمارے روشنی کے ذریعے کی چمک کا ادراک ارد گرد کے ماحول کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو پہلی صورت میں ارد گرد کا ماحول مدھم روشنی والا ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ بلب زیادہ روشن ہے۔ اور دوسری تصویر میں روشنی کی حالت بہت اچھی ہے، کمرہ خوب روشن ہے، وہاں کافی قدرتی روشنی آ رہی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بلب پہلی تصویر جتنا روشن نہیں جل رہا۔ دوسری تصویر میں لائٹ تھوڑی سی مدھم ہے، لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی چمک کے ساتھ جل رہے ہیں، تو ہم اپنی آنکھوں پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں میرے پاس 3 پانی کے گلاس ہیں۔ بائیں طرف والا گلاس، اس میں ٹھنڈا پانی ہے، آپ برف کے ٹکڑے دیکھ سکتے ہیں۔ دائیں طرف والا گلاس، اس میں گرم پانی ہے، اور درمیان والا گلاس، اس میں کمرے کے درجہ حرارت کا پانی ہے۔ اب میں یہ کروں گی کہ اپنے بائیں ہاتھ کی اشاریہ انگلی ٹھنڈے پانی میں ڈالوں گی جو بائیں طرف ہے، اور دائیں ہاتھ کی اشاریہ انگلی گرم پانی میں ڈالوں گی جو دائیں طرف ہے، اور میں اپنی انگلیاں ان پانی کے گلاسوں میں تقریباً 2 منٹ تک رکھوں گی۔ پھر میں دونوں انگلیاں، بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ، درمیان والے پانی کے گلاس میں اس طرح ڈالوں گی۔ اب جو میں محسوس کر رہی ہوں، جو میرا فہم ہے، وہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی اشاریہ انگلی مجھے بتا رہی ہے کہ درمیان والا پانی گرم ہے، اور دائیں ہاتھ کی اشاریہ انگلی مجھے بتا رہی ہے کہ درمیان والا پانی ٹھنڈا ہے۔ تو حرارت کا یہ تجربہ، یعنی کسی چیز کی گرمی یا سردی، اس صورت میں چھونے سے یا محسوس کرنے سے مکمل طور پر قابل بھروسہ نہیں ہے۔ آئیے اس کو ان تصویروں سے موازنہ کرتے ہیں جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی۔ اوپر نیلا نقطہ ٹھنڈے ہاتھ کو ظاہر کرتا ہے، اور اوپر سرخ نقطہ گرم ہاتھ کو۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں، کمرہ بہت مدھم روشنی والا تھا، اس لیے بلب ہمیں زیادہ روشن لگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے بایاں ہاتھ بہت ٹھنڈا ہے تو درمیان والا پانی ہمیں زیادہ گرم لگتا ہے۔ اور اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں، کمرہ بہت اچھی طرح روشن تھا، وہاں کافی قدرتی روشنی آ رہی تھی، اس لیے بلب ہمیں مدھم لگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے جب ہاتھ گرم تھا، درمیان والا پانی ہمیں زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم چھونے کی حس پر بھی مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کسی چیز کو کیسے ماپیں؟
کیسے؟ کیا ہم کبھی جان سکتے ہیں کہ کوئی چیز گرم ہے یا ٹھنڈی؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ سوچیں، جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ ہم سب نے تھرمامیٹر استعمال کیا ہے۔ ایسا تھرمامیٹر جو کچھ اس طرح دکھتا ہے، اور میں اسے استعمال کرتی ہوں تاکہ ماپ سکوں کہ میرے جسم کا درجہ حرارت تھوڑا سا زیادہ تو نہیں ہو گیا۔ تو کسی چیز کی سردی یا گرمی کو بالکل صحیح طریقے سے ماپنے کے لیے ایک طبی مقدار ہوتی ہے جسے ٹیمپریچر کہتے ہیں، اور اس درجہ حرارت کو ماپنے کے لیے تھرمامیٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کلینکل تھرمامیٹر ہے جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس تھرمامیٹر پر نشانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 35 سے شروع ہو کر تقریباً 42 تک جاتی ہیں، اور ان نشانیوں کی اکائی ڈگری سیلسیس ہے۔ تو جو اعداد آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہوں گے 35 ڈگری سیلسیس، 36 ڈگری سیلسیس، 37 ڈگری سیلسیس۔ ہمارا جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، لیکن یہ کلینکل تھرمامیٹر بہت زیادہ حد کے دائرے کو شامل نہیں کرتا۔ یہ صرف 35 سے شروع ہوتا ہے اور 42 تک جاتا ہے، اور لیبارٹری کے لیے آپ کو ایسا لیبارٹری تھرمامیٹر چاہیے ہوتا ہے جس کا پیمانہ بہت وسیع ہو، یعنی اس کی حد بہت زیادہ ہو۔ لیبارٹری تھرمامیٹر یہ 0 ڈگری سیلسیس سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نشانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 0 سے شروع ہوتا ہے اور 100 یا 110 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے۔ ہاں، اب یہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ 0 سے شروع ہوتا ہے اور 100 تک جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم ان 3 گلاسوں میں پانی کا ٹیمپریچر ماپیں گے، اور اس کے لیے ہم کچھ اس طرح کا آلہ استعمال کریں گے۔ یہ ایک ڈیجیٹل تھرمامیٹر ہے جس میں آپ کو ریڈنگ ڈیجیٹل طور پر ملتی ہے۔ آپ کو بالکل درست ریڈنگ ڈیجیٹل طور پر نظر آئے گی۔ آپ بتا سکیں گے کہ کوئی چیز کتنی گرم ہے یا کتنی ٹھنڈی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ماپیں گے کہ پہلے گلاس میں جو پانی ہے، یعنی ٹھنڈا پانی، اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے۔ تو تھوڑی دیر لگے گی ریڈنگ آنے میں، اور جب یہ بدلنا بند ہو جائے تو وہی اس گلاس میں پانی کا ٹیمپریچر ہوگا۔ تو یہ تقریباً 15.5 ہے، 15.5 ڈگری سیلسیس۔ اچھا، اب تھرمامیٹر کو گرم پانی میں ڈالتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً 44.3 ڈگری سیلسیس ہے۔ اب ہم وہ پانی ماپیں گے جو درمیان والے گلاس میں تھا، یعنی نارمل پانی۔ تو اس کا ٹیمپریچر تقریباً 38 ڈگری سیلسیس ہے۔ تو اس سرگرمی میں ہم نے دیکھا کہ کسی چیز کی ٹھنڈک یا تپش یعنی درجہ حرارت بالکل صحیح ماپنے کے لیے آپ کو تھرمامیٹر جیسے آلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے حواس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔